یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا داڑھی بڑھانے کا حکم بھی تو اس لیے ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو. حدیث میں آتا ہے اعف اللحا وقص الشوارب خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اس لیے تھا کہ یہود و نصارہ داڑھی کٹاتے تھے تو ہمیں بڑھانے کا حکم تھا. تو ان کی مشابہت کی وجہ سے اب تو یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، تو اب مشابہت کا عنصر کیا ہو گیا؟ ختم. یہاں بھی یہ خوب سمجھ لو، یہاں جو نبی نے حکم دیا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت، یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے. کہ داڑھی رکھنے میں درجنوں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کٹاتے ہیں، مخالفت ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھنا شروع کر دے تو تم کٹانا شروع کر دو. اگر ساری دنیا کے سارے یہودی عیسائی داڑیاں رکھے پھر بھی فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ آپ کو اوپر سے الہام ہوتا ہے کہ یہ علت ہے اور یہ کیا ہے؟ حکمت ہے، خود ہی فیصلے کرتے رہتے ہو. الہام نہیں ہوتا میرے بھائی، قرآن و سنت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم بطور علت کے اور کون سا بطور حکمت کے. حدیث میں آتا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، نیچر ہیں: بغلیں صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹانا، مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا. تو پتہ چلا یہ فطرت کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے، تو فطرت کی بغاوت تو جائز نہیں ہے نا. تو یہود و نصارہ اگر داڑیاں رکھ بھی لیں تو بھی ہمیں پھر بھی رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ نیچر ہے، فطرت کا حصہ ہے. مرد کی نیچر انکار کرتی ہے داڑھی کٹانے پر، کیونکہ مرد اور عورت کے ظاہری گیٹ اپ میں بہت بڑا فرق داڑھی سے آتا ہے. تو اس لیے جو حدیث میں آ گیا نا یہود و نصارہ کی مخالفت کا داڑھی بڑھاؤ، کیا مطلب؟ کہ وہ نیچر کی بغاوت کرتے ہیں. تم یہود و نصارہ والے کام مت کرو، تم وہ کام کرو جو پیغمبروں کے کام ہے. اب اگر کوئی یہودی بھی پیغمبروں والا کام کرنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں کے راستے کو تھوڑی چھوڑیں گے. ایکچولی یہودیوں نے بھی شروع کر دیا تو ہم کیا کریں؟ اب کٹانا شروع کر دیں؟ ہم تو ویسے ہی کرنا ہے. موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا، مزید موٹیویٹ کے لیے، کہ وہ کام مت کرو جو کس کے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی گندے میلے رہتے ہیں. چرسی کیا رہتے ہیں؟ گندے میلے. اکثر دیکھا ہوگا نا نہاتے نہیں ہیں. آپ بھی نہیں نہاتے تھے، آپ کے ابا نے بولا ابے چرسیوں والے کام مت کر، ان کی مخالفت کر. کیا مطلب؟ اچھے لوگوں والے کام کر، نہایا دھویا کر. آپ نے کہا ابا چاہتے ہیں کہ میں چرسیوں والے کام نہ کروں، چرسیوں کی مخالفت کروں، میں نہاؤں گا. ایک دن آپ نے دیکھا چرسی بھی نہانا شروع ہو گئے. آپ نے کہا ابا نے کہا تھا چرسیوں کی مخالفت کرو، چرسیوں کی. اب وہ نہا رہے ہیں تو اب میں کیا رہوں گا؟ میں گندا رہوں گا. ابا کہے گا بیٹا چرسی عام طور پہ نہیں نہاتے، تو یہ کام جو نہ نہانا ہے یہ چرسیوں پہ سوٹ کرتا ہے، تو چرسیوں والے کام مت کر. اب اتفاق سے چرسی اگر کوئی اچھا کام کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی چھوڑے گا. تو حدیث کا مطلب بھی ہے کہ داڑھی کٹانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہود و نصارہ تو کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتا. تم یہود و نصارہ والے راستے کو فالو مت کرو، ان کے اگینسٹ چلو جو فطرت کا راستہ ہے. تو یہ موٹیویشن کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. سمجھتے ہو؟ اور ویسے بھی اگر مان لیا جائے، فرض کرو کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے داڑھی کا حکم ہے، تو آج 99% یہود و نصارہ داڑھی نہیں رکھتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر رکھنا بھی شروع کر دے پھر بھی واجب رہے گی داڑھی. تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے، وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ علت ہے یا حکمت. آج کل کے جو مارکیٹ میں نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو نہ علت کا پتہ نہ ان کو حکمت کا پتہ، بس قرآن حدیث کا پتہ ہے ان کو، ان کے بقول. تو جس کو علت اور حکمت میں فرق نہیں آتا، اٹ مینز اس کو قرآن و سنت کا بھی پتہ نہیں ہے. سمجھتا ہے؟